الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ساقی القوم آخرهم شربا. قوم کو پانی پلانے والا یا کسی گروہ کو پانی پلانے والا یعنی ساقی، اسے خود سب سے آخر میں پانی پینا چاہیے. یہ حدیث مبارکہ بظاہر ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹے عمل کے بارے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، مگر قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی شان گرامی پر کہ دنیا میں دیگر مذاہب بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، اپنے آپ کو شریعتیں کہنے والی دیگر شریعتیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اخلاقی نظام اور اخلاقی اقدار کے دعوے دار موجود ہیں، مگر جس باریک بینی سے اور جتنی دقت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی اور اخلاقی بنیادوں پر، سراسر بنیادی طور پر اخلاقی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی اور ایک اسلامی معاشرہ کھڑا کیا. اتنی دقت اور اتنی تفصیلات کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ اخلاقی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ اور برتاؤ کے بارے میں دنیا میں کوئی دوسرا ایسا نظام اور کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے جو اس سطح پر جا کر اتنی باریک بینی، تفصیل اور دقت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے. اب اس حدیث مبارکہ پر ہی غور کر لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساقی القومی، جو کسی گروہ کو، لوگوں کو پانی پلانے والا شخص ہے، اسے خود سب سے آخر میں پانی پینا چاہیے. اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات جو معلوم ہوئی کہ وہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کے پیش نظر کہ آپ نے جو بات فرمانی ہے وہ قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں نے، ظاہر بات ہے کہ اس کو سنت سمجھ کر، آپ کا فرمان سمجھ کر، آپ کا حکم سمجھ کر، آپ کی بات سمجھ کر اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ چنے نا اس بات کو بیان کرنے کے لیے، ان الفاظ کے اندر جو میانہ روی ہے، ان الفاظ کے اندر جو اعتدال ہے، وہ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان شخصیت کا آئینہ دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی کو پانی پلائے وہ آخری شخص کے طور پر خود پانی پیے، یا یہ حکم نہیں فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر کے طور پر استحباب کے بعد میں ایک بات بیان کی کہ پسندیدہ عمل یہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. اگر کسی وقت کوئی شخص پیاسا ہو اور وہ لوگوں کو پانی پلانے کی خدمت پر یا ڈیوٹی پر مامور ہو، مگر اپنی کیفیت ایسا ہو جائے کہ خود سب سے پہلے پانی پینے پڑ جائے، تو اس کی بھی گنجائش اور اس کا بھی جواز اسی حدیث کے الفاظ کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ یہ حدیث حکم نہیں ہے،
یہ وجوب پر اور فرض پر دلالت نہیں کرتی، یہ استحباب پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا بہتر ہے، ایسا کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کار۔ ہمیں بھی تربیت کے اس طریقہ کار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ شریعت اور دین کے جس مسئلے کا جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اسے اسی انداز میں بیان کرنا چاہیے، اسے اس سے اوپر لے جانا اور اس مقام سے نیچے لے کے آنا۔ اگر کوئی چیز سنت ہے تو وہ سنت ہے، اسے کھینچ کر فرضیت میں شامل کرنا اور اتنا اس پہ سختی کرنا کہ اگر کسی وقت کوئی شخص کسی مجبوری یا لا علمی کی وجہ سے اس سنت پر عمل نہ کر سکے تو اس پر فوراً فتویٰ لگا دینا، فوراً سختی کرنا اس کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بالکل حدیث ہے، ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتے، وہ استحباب پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان کی وہ آپ کی سنت ہے، اس کو اتنا گرا دینا اور اس کو اتنا عام سمجھ لینا یا اس کو اس حد تک بھی سنجیدگی سے نہ لینا کہ عمل ہی نہ کرنا، بالکل کہ جی کیا ہوا حدیث ہے، یہ بھی بڑا غلط طرز عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، فرض نہ ہونے کے باوجود ہماری آپ کی ذات سے تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ویسا کر کے دکھائیں، ویسا بننے کی کوشش کریں۔ اس حدیث مبارکہ سے پہلی بات یہ پتہ لگی۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ اگر جس شخص کی ڈیوٹی لگا دی جائے اس کا کام ہے ایثار اور قربانی سے کام لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تفصیلی حدیث ہے دوسری، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ معلوم ہے کہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو باقی کوئی اور کام کاج نہیں کرتے تھے، تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کے حلقے میں شامل تھے، عمومی طور پر غریب لوگ تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ کہنے لگے بسا اوقات حالت یہ ہو جاتی تھی بھوک سے بالکل پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو بھوک سے تڑپ اٹھتے تھے، اور ایسی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ پشت کے بل جو ہے نا پڑے رہتے تھے، کبھی الٹے ہوتے تھے کبھی سیدھے ہوتے تھے۔ اور غور فرمائیں کہ یہ دین اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، ہم اپنی محرومیوں پر تھوڑا بہت کبھی ہمیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو کتنا زیادہ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور یہ کیفیت، تو کہنے لگے ایک دن ایسی کیفیت تھی، شدید قسم کی مجھے بھوک اور پیاس، اور میں اس میں تھا کہ کوئی آئے اور میری دل جوئی کرے اور مجھے کچھ تناول کرنے کے لیے لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو میں نے اس کیفیت میں جا کر براہ راست تو نہیں کہا، لیکن ان سے کچھ دین کا مسئلہ بتانے سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید ان کو اندازہ ہو جائے میری کیفیت سے، تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چلے گئے، کوئی آفر نہیں کی، بات نہیں سمجھے، اشارہ نہیں سمجھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری کتنی تھی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی مسئلہ سمجھا سمجھایا اور آگے چل گئے، اور بات انہوں نے بھی پک نہیں کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ ابو القاسم صلی اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنے میں ابو القاسم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، مسکرائے اور آپ کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور طویل حدیث ہے اس کو اختصار کرتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیش کیا گیا تھا، کسی نے پیش کیا تھا، آپ نے وہ منگوایا، اور حضرت ابو ہریرہ ظاہر بات ہے اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ مجھے دودھ پیش کے ہوگا اور میں اس کو پیوں گا اور اپنی پیاس بھی بجھاؤں گا، اپنی بھوک بھی بجھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دودھ کا وہ پیالہ دکھلایا اور کہا کہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اس پہ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت کے اندر نا ایک انقباض پیدا ہوا کہ یہ وہ اصحاب صفہ اتنے زیادہ ہیں، یہ ایک پیالہ ہے، میں اگر ان کو بلا لاؤں گا تو ملے گا کیا، اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے کہ اب ان کو تم پلاؤ۔ خیر چونکہ آپ کا حکم تھا، یہاں بھی ہماری تربیت کا سامان ہے کہ کبھی اپنی طبیعت کے مطابق اور موافق حکم نہ بھی ملے تو بھی انسان کو اس حکم پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ گئے اور بلا لے اصحاب صفہ کو، خیر وہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ جی ان کو پلانا شروع کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ یہ تو بھی پیئیں گے اور ختم ہو جائے گا، اور مجھے کچھ نہیں ملنے لگا۔ خیر ایک طرف سے شروع ہوئے، پیتے 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 تمام لوگوں نے سیر ہو کے پیا، اور الحمدللہ وہ ختم نہیں ہوا۔ آخر میں جب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اب آپ رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اب تم پیو. کہتے ہیں میں نے اس کو پینا شروع کیا اور خوب اس کو پیا. پھر جب چھوڑا تو آپ نے فرمایا اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید پیو. میں نے کہا جی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اس کے باوجود اس میں دودھ موجود تھا. پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا. ظاہر بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ دودھ کے اندر اتنی برکت پیدا ہوئی. ظاہر بات ہے اس حدیث کی بھی بڑی تفصیلات ہیں, اس کے اندر بھی سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں. لیکن اس وقت جو ہم نے شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی, ساقی القوم, کہ قوم کو پلانے والا آخر میں اس کی باری آئے گی, وہ آخر میں پیے گا. اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. یہاں پر آخر میں کس نے پیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پلانے والے کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو اگر حدیث کے ظاہری الفاظ پر غور کریں تو پھر تو حضرت ابو ہریرہ کو آخر میں پینا چاہیے تھا نا. لیکن ساقی القوم سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر لوگوں کو کھلانے پلانے کی دعوت دے, جس کی ذمہ داری ہو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ پیالہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے تھے, اس ڈیوٹی پر آپ نے آگے حضرت ابو ہریرہ کو مامور کیا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے آخر میں نہیں پیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں پیا. اور دیگر احادیث سے جو پلانے اور کھلانے کی کیفیت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑی مجلس میں بیٹھے ہوں تو جو رئیس مجلس ہے, چاہے وہ اپنے عمر کے حساب سے ہو یا اپنے مرتبے کے حوالے سے ہو, جو اس مجلس کا سربراہ ہو, جسے لوگ سمجھ لیں, مان لیں, جان لیں, جسے ہم کہتے ہیں نا صدارت کی کرسی پر یا کسی عام جگہ پہ بھی ایک معتبر آدمی ہو, سب سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو پیش کی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ سے شروع کیا جاتا ہے اور آخر میں جو ساقی ہے پلانے والا اس حدیث کے موافق وہ خود پیے گا. اس سے ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ ہے نا, جو مہاجرین اور انصار کے تناظر میں ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ صحابہ کرام کا اور اللہ کے بندوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, چاہے خود اس چیز کی ان کو کتنی ضرورت کیوں نہ ہو. یہ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کا جی رجا ہوا ہو, انسان کے کوئی حاجت نہ ہو, پیٹ بھرا ہو, اس وقت تو سخاوت اس کا بھی اللہ کے ہاں اچھی نیت کے ساتھ بڑا مرتبہ ہے. لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ بالکل ہی اور لیول ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود وہ ایثار کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس چیز کا موقع دے دے اور پیچھے ہٹ جائے اور اس کو کہے کہ آپ پہلے کر. اور آگے جو بات بیان کی گئی نا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, کہ جو شخص اپنی طبیعت کی تنگی سے بچا لیا گیا. یہ جو طبیعت کی تنگی ہے نا, یہ مال کی تنگی سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. انسان کی جیب میں اور پیٹ میں, پیٹ بھرا ہوا اور جیبیں بھی بھری ہوئی ہوں, اس کے باوجود بعض اوقات انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے اس کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بھی زیادہ وبال یہ ہے کہ بسا اوقات انسان بظاہر بڑا خرچ کرتا ہے, ادھر بھی لگا رہا ہے ادھر بھی لگا رہا ہے, مگر اس کے باوجود شح نفس جسے کہا گیا ہے نا, طبیعت کے اندر انقباض اور ایک تنگی آتی ہے. اور یہ کرتا کیا ہے, بار بار دینے کے باوجود اللہ کی راہ میں لوٹا رہا ہے, مگر واپس آتا ہے بار بار چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے وہ کیا کر رہے ہو جی, کدھر لگا رہے ہو, صحیح طریقے سے خرچ کر رہے ہو. یہ ہے شوہ نفس. یہ نہیں ہے کہ دیا نہیں ہے, اللہ نے مال دیا, یہ آگے دے بھی رہا ہے, مگر اس کے باوجود طبیعت کی تنگی نہیں جا رہی. اس طبیعت کی بخل, طبیعت کی تنگی سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. انسان کے پاس تھوڑا ہو مگر طبیعت کے اندر یہ تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ انسان کو کھانے پلانے کے جو آداب ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اسوہ مبارکہ سے سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں آخری بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ ہے تو کھانے پینے کے معاملے میں, لیکن جو ساقی ہوتا ہے نا, ساقی کا ظاہر بات ہے دیگر احادیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں پر ظاہر بات ہے کہ یہ رمز ہے, کنایہ ہے. ایک کام جب انسان پلا رہا ہوتا ہے, اس کی عمومیت یہ ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کے معاملات پر معمور کیا جائے, اس کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ نہیں ہے چھٹ پٹ سب سے پہلے اپنے سارے معاملے سیدھے کر لیے اور اس کے بعد پھر ہاں جی اب بتائیں لوگوں. نہیں, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے جن لوگوں پر معمور کیا گیا ان کے لیے سہولت پیدا کرے, ان کے لیے گنجائش پیدا کرے, ان کی دلجوئی کا سامان کرے. سب سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنی حاجت کو پورا کرے. اس لیے کہ اگر آخر میں اس کی حاجت کو رہ بھی گئی تو یہ عمل اس دنیا میں بیکار ہو کر ختم نہیں ہو جائے گا, معدوم نہیں ہوگا. انشاءاللہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اس ایثار کے جذبے, اس قربانی کی وجہ سے اس کے درجات کو باقی لوگوں پر بلند کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث پر
سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.